کیا، جناب حسین نے کیا۔ میرے بھائیوں اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ قاتل ہے، فاسق و فاجر ہے، تو میرے بھائیوں ہماری دعائیں، میں اور آپ ہمیشہ یہ دعا نہیں کرتے اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس میں یزید شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے؟ تو یزید بھی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یزید اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ تو آپ بات مانیں گے کہ یزید کے اوپر ایک وقت میں، ایک دن میں ہزاروں لاکھوں لعنتیں ہوتی ہیں، ایسے ہے نہیں ہے؟ اور یہ ساری لعنتیں، یہ ساری گالیاں روز قیامت اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حامدا و مصلیا و مسلما وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین اور ناظرین، ابھی آپ نے اس مولوی صاحب کے حوالے سے سنا، اب صاحب بھی کہنے میں مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، مولوی سے سنا کہ یزید رحمہ اللہ، جن کا مطلب یہی تھا، یزید کے بارے میں جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں یا یزید کے خلاف جو بولتے ہیں اور وہ مسلمان تھا، یعنی پورا یہ کہ ایک دم بالکل امام حسین کی تردید، یزید کی تائید کرنے کا مطلب ہوا امام حسین کی تردید۔ جبکہ قرآن پاک میں آپ پہلے آیت کریمہ سنیے، سورہ محمد کی آیت نمبر 23 میں 22 اور 23 دونوں کو دیکھیے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں فساد پھیلاؤ، زمین میں فساد پھیلاؤ، رشوتیں لو، ظلم کرو، آپس میں لڑو، ایک دوسرے کو قتل کرو، اور اس کے بعد اپنے رشتے کاٹ دو۔ آگے دیکھیے، یہ تو ترجمہ ہوا، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ دھیان دیجیے گا، والی بننا، گورنر بننا، حاکم بننا، اور حاکم بننے کے بعد حکومت صحیح سے نہ کرنا بلکہ فساد کرنا، رشتے کاٹنا، یہ اللہ کی طرف سے لعنت کا سبب ہے۔ چنانچہ اب اس آیت کریمہ کے تناظر میں یزید کو دیکھیے، کیا یزید نے فساد نہیں مچایا مکہ اور مدینہ پر؟ مکہ کے غلاف کو داغدار کس نے کیا؟ تاریخ نجد و حجاز اٹھا کر دیکھیں، مدینہ کی عورتوں اور مطلب اہل بیت اطہار کی عورتوں، اور جو حرام مطلب جن سے شادی حرام، وہاں ماں بہنیں، انہیں ایک دم رشتے کو کاٹ بھی دیا، صلہ رحمی کے خلاف بھی کیا۔ اور قرآن کہتا ہے جو ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ اب اس مولوی سے پوچھئے جو جس پر اللہ کی لعنت ہو اس پر آپ رحمت بھیج رہے ہیں، تو آپ خود دوسرے اللہ بن گئے، کیسے توحید پرست ہو؟ یہ تو شرک مطلب جلی ہو گیا، شرک اعظم کر بیٹھے یہ مولوی۔ اللہ لعنت بھیج رہا ہے ایسے والی، ایسے گورنر پر جو فساد مچائے، ایسے گورنر پر جو صلہ رحمی نہ کرے۔ اور یزید مکمل اس کا مصداق ہے کہ اس نے زمین میں فساد کیا، مکہ مدینہ میں فساد مچایا۔ گورنر ادھر وہیں کا تھا تو کہاں فساد مچاتا؟ حلال جو عورتیں نہیں تھی اس کو حلال کیا اس نے، تو رشتے کا بھی احترام نہیں کیا۔ اب آپ اس آیت کریمہ سے سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ یزید کے بارے میں تائید کرنا یہ بدعت سیئہ، بہت بڑی بدعت ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور حسین کی تائید کرنا الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سنت ہے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیے سورہ دہر کے آیت نمبر 7، 8، 9 میں امام حسین کی عظمت، اور نبی کی زبان سے تو بخاری مسلم میں تو فضائل ہی، مناقب ہی کے عنوان باندھے ہوئے ہیں۔ خیر، خلاصہ یہ کہ حسین کی تائید سنت ہے اور یزید کی تائید بدعت ہے، اور مولوی بدعت کا مرتکب ہے، اور ان کے تحت کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں